خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں زندان محبت میں کا لاسٹ ایپیسوڈ۔ حسن کا نام سامنے جگمگا رہا تھا۔ ایک پل کا توقف کیے بغیر ہانیہ نے کال ریسیو کی۔ ہیلو حسن، کہاں ہیں آپ؟ کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ کب تک آئیں گے گھر؟ بنا سانس لیے اس نے سارے سوالات کا انہبار لگا دیا۔ ہاں ہانی یار، گاڑی خراب ہو گئی ہے روڈ پر، یہی بتانے کے لیے کال کی تھی تمہیں۔ یہاں اس وقت کسی ٹیکسی تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ ہی کوئی ورک شاپ ہے نزدیک۔ آفس کے قریب ہی گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو میں اب واپس آفس جا رہا ہوں پیدل۔ رات وہیں گزار لوں گا، کل بھی ورکنگ ڈے ہے تو کل رات کو ہی گھر آ جاؤں گا۔ تم پریشان مت ہونا اور میرا انتظار مت کرنا، سو جاؤ ٹھیک ہے؟ حسن نے تفصیلاً اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہانیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے کہ پیار سے حسن کو منائے گی، اپنے اور اس کے درمیان کی ان دوریوں کو مٹائے گی، لیکن سب کچھ خاک میں جا ملا تھا۔ ہیلو ہانی، تم سن رہی ہو؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حسن نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں ہاں اوکے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی جھلک ظاہر نہ ہو، اور شاید حسن نے بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی اس کی حالت جاننے کی، تبھی الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد وہ خود پر ضبط نہیں کر پائی تھی، تبھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بہت دیر تک رونے کے بعد خود ہی اپنے آنسو پوچھے اور اٹھی، کچن میں گئی۔ اپنے ہی بنائے گئے کھانے پر ایک غلط نگاہ تک نہ ڈالی تھی اس نے۔ واش بیسن سے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، جلتی آنکھوں کی سرخی قدرے کم ہوئی تھی۔ پانی کے چند گھونٹ لینے کے بعد وہ گلاس وہیں چھوڑ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل ویران سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی وہ بیڈ پر گر سی گئی، تکیے کو بازوؤں میں بھینچا اور چہرہ سرہانے میں چھپا لیا، تمام جیسے سوچوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنسو پھر سے پلکوں کی باڑ پھلانگنے کو بےتاب ہونے لگے۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی کچھ خبر نہ ہوئی۔ کسی کھٹکے پر اس کی آنکھ کھلی۔ نیم خواب دیدہ حواس کے ساتھ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کیا چیز اس کی نیند میں مخل ہوئی۔ چند لمحوں بعد ذہن بیدار ہوا تو اسے یاد آیا وہ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز تھی شاید۔ آنکھیں مسلتے ہوئے وہ اٹھی، گھڑی کی جانب دیکھا، 2:30 بجے کا وقت تھا۔ اسے یاد آیا اس نے عمارت کا خالی دروازہ تو بند ہی نہ کیا تھا، شاید کوئی بلی وغیرہ آ گئی ہوگی۔ یہی سوچ کر اس نے دوپٹہ اٹھایا، کندھوں پر دوپٹہ پھیلا کر وہ کمرے سے باہر آئی۔ لانچ میں داخل ہوئی تو نگاہ کچن کی جانب اٹھی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ کچن میں سلیب پر جتنے بھی برتن تھے سب کے سب نیچے گرے ہوئے تھے۔ صرف برتن ہی نہیں، اس کا بنایا سارا کھانا بھی زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ حیران ہوتی آگے بڑھی۔ کچن میں اور کوئی وجود نہ تھا۔ فرش پر کانچ ادھر سے ادھر بکھرا پڑا تھا۔ رات کے اس پہر اس افتاد پر وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ تبھی سے لاؤنج میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر آئی۔ وہ سایہ اسے داخلی دروازے سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ کون ہے؟ خوف سے اس کی آواز لرزا کر رہ گئی۔ دروازہ کھلا پر کہیں چور اچکا تو نہیں گھس آیا؟ اس کے ذہن میں یہ خیال دوڑ گیا۔ وہ بغیر نتائج کی پرواہ کیے دروازے تک آئی، پھر دور جاتے سائے کے عقب میں لپکی۔ رکو رکو، کون ہو تم؟ نہ جانے کیوں اس پر اس کے دل ہر احساس سے بے خوف ہو گیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں نہ رہا کہ گھر میں وہ اکیلی ہے، حسن بھی موجود نہیں آج۔ وہ سایہ چلتا جا رہا تھا۔ ہانیہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی، پھر ایک دم وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ہانیہ ٹھٹک کر رہ گئی، پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، وہاں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ہانیہ نے سامنے دیکھا تو پرانی حویلی کا دروازہ دکھائی دیا۔ اس کے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مڑنا چاہا، وہ وہاں سے اس حویلی سے دور بھاگنا چاہتی تھی، لیکن کسی احساس کے تحت اسے رکنا پڑا۔ ہانیہ کی دیکھتے ہی دیکھتے اس دروازے کا قفل اپنے آپ کھلا، پھر ہلکی سی آواز پیدا کرتا دروازہ بھی کھل گیا۔ ہانیہ کو عجیب کشش محسوس ہو رہی تھی، دل اس حویلی کی جانب کھینچا جا رہا تھا۔ اور وہ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اور وہ اس پر تو گویا سحر طاری کر دیا گیا تھا۔ بے خود ہوتی وہ قدم بڑھاتی گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے اندر قدم رکھے، اس کی آنکھوں پر ایک دم سفید پٹی باندھ دی گئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ آنکھوں کی جانب بڑھائے تاکہ پٹی ہٹا سکے، لیکن کسی کے ہاتھوں کی آہنی گرفت نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔
ریلیکس۔ اس کے کان کے قریب، بہت قریب سرگوشی کی گئی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ وجود میں جو اضطراب اور بے چینی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد خود بخود اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی۔ شاید یہ پھر سے وہی خواب تھا جو بار بار وہ دیکھ چکی تھی۔ شاید وہ خواب اب مجسم حقیقت کی صورت اس کے سامنے تھا۔ وہ کوئی پہاڑ نما جگہ تھی جس کی چوٹی پر وہ کھڑی تھی۔ اس کی نظروں کے بالکل سامنے نیچے کھلا سا میدان تھا۔ رات کا وقت، سامنے آسمان پہ چمکتا مکمل چاند، جبکہ آج کل تو اسلامی مہینے کا آغاز تھا اور چاند آدھا بھی نہ ہوتا تھا آسمان پر، لیکن یہاں چاند مکمل تھا۔ میدان کے ارد گرد بے شمار درخت تھے جو ماحول کو خاصا ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ ہانیہ کے قدموں کے بالکل نزدیک ایک پل کا کنارہ تھا جس پر دور تک سرخ گلاب بچھے دکھائی دے رہے تھے، اور اسی پل کے دونوں اطراف مشعلیں رکھی گئی تھیں جو فی الحال بند تھی۔ ہانیہ کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ بکھری۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس پل کا اختتام ایک سفید رنگ کی چوکور چھت پر ہوتا تھا جو پلرز کے سہارے کھڑی تھی۔ اس چھت سے بہت سی خوبصورت سفید روشنی نکل رہی تھی جو ماحول کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ اسی پل کے نیچے جھیل تھی جس کا نیلے رنگ کا پانی ماحول کو خوبصورت بنا رہا تھا، اور اس جھیل میں نظر آتا چاند کا عکس، وہ خوبصورت عکس۔ زمین پر واقعی دو چاند اتر آئے تھے۔ دور جھیل میں سفید رنگ کے بگلے نظر آ رہے تھے جن کے وجود سے بھی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ دور اس چوکور چھت کے نیچے کسی وجود کی موجودگی کا گمان ہوتا تھا۔ ہانیہ کی نگاہ اپنے وجود پر گری۔ اسے جھٹکا سا لگا۔ عام لباس کی جگہ وہ خوبصورت میکسی میں ملبوس تھی جس کی پچھلی سائڈ پر دور تک سفید کپڑا بچھا تھا، جیسے وہ کوئی پری ہو، جیسے کوئی شہزادی۔ اس کے سر پر تاج تھا جیسے کسی ملکہ کا تاج ہو۔ اتنی سجاوٹ اپنے لیے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ اس نے قدم بڑھائے۔ جیسے ہی پہلا قدم پل پر رکھا، پہلی مشعل خود بخود جل اٹھی۔ ہانیہ نے اس مشعل کی جانب دیکھا، پھر فخر سے گردن اکڑائے آگے بڑھنے لگی۔ اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ مشعلیں بھی روشن ہوتی چلی گئیں۔ ادائے بے نیازی سے چلتی ہوئی وہ اس چوکور چھت کے پاس پہنچی۔ اس چھت کے ارد گرد بہت سے جگنو اڑ رہے تھے جن کی روشنی ماحول کو عجب طلسم بخش رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت منظر تھا۔ تیرے خوابوں میں ہی تو کھوئے رہے ہیں ہم، کہ تیری سوچ ہی میں راحتیں ہیں۔ نہیں ہیں اجنبی تیرے لیے ہم، کہ صدیوں سے تجھے ہی چاہتے ہیں۔ کیسی آواز تھی وہ، بے حد پرکشش، خوبصورت مردانہ آواز۔ آواز تھی یا سماعتوں میں رس گھولتا امرت جس نے اس پر سحر طاری کیا تھا۔ وہ بے خود ہوتی ہوئی اس چھت کے نیچے آئی جہاں ایک بینچ پر کوئی وجود بیٹھا تھا۔ اس چھت کے نیچے کانچ کا فرش تھا، صاف شفاف کانچ جس کے نیچے سے جھیل کا پانی بہہ رہا تھا۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ پانی کی سطح پر قدم جمائے کھڑی ہو۔ میں آ گئی۔ اسے خود اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی۔ اس کے لہجے میں عجب سی خوشی تھی۔ تمہیں آنا ہی تھا ہانیہ، میں نے کہا تھا نا، تم ایک دن ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آؤ گی، خود اپنی مرضی سے۔ وہ آواز ہی نہیں بلکہ وہ جملہ بھی ہو بہو وہی تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وجود پلٹا اور ہانیہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت انسان اس کرۂ ارض پر موجود ہو سکتا تھا؟ کیا کسی اور کے وجود کے پاس ایسی دلکشی ہو سکتی تھی جیسی اس میں تھی؟ وہ جو بھی تھا، ہینڈسم، ڈیشنگ، خوبرو وجہ جیسی الفاظ اس کے سامنے بہت چھوٹے پڑ جاتے تھے۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں کی وہ چمک جو مقابل کو پل میں زیر کر دے، اس کی سفید رنگت کے اتنا سفید شاید کسی اور کا رنگ ہی ہو، اس کے ماتھے پر بکھرے بھورے بال اور لبوں کی دلکش مسکراہٹ۔ وہ کوئی شہزادہ تھا غالباً، نہیں، شہزادہ نہیں، دنیا کے تمام شہزادے اس کے سامنے پانی بھرتے نظر آئیں۔ وہ تو شہزادوں کا بھی شہزادہ تھا۔ ہانیہ اس پر سے نگاہ تک نہ ہٹا پا رہی تھی، نگاہیں بے اختیار اسے تکے جا رہی تھیں۔ ہیلو، میں اشہب، وہی خوبصورت مردانہ آواز ابھری۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہانیہ نے بے خودی کسی کیفیت میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا۔ ہانیہ، اس کے لبوں سے سرسراہٹ کے انداز میں برآمد ہوا۔ جانتا ہوں۔ وہی دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر اپنی جھلک دکھلا گئی۔ ہانیہ نے سٹ پٹا کر نگاہوں کا رخ بدلا۔
اشرف نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جھک کر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہوا میں پھیلایا تو اس پر ایک چھوٹی سی ڈبیا آ گئی۔ اس ڈبیا کو کھول کر اس میں چمکتی انگوٹھی نکالی جس کے اوپر فقط ایک نگ تھا، اور اس نگ میں بہت سی روشنیاں منعکس ہو کر اپنی شعاعیں ادھر ادھر بکھیر رہی تھیں۔ ایک چھوٹا سا گفٹ تمہارے لیے۔ اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ ہانیہ سحر زدہ اپنا ہاتھ دیکھتی گئی جسے اب اشرف اپنے لبوں سے لگا رہا تھا۔ اس کے لب ہاتھ سے مس ہوتے ہی ہانیہ کو لگا جیسے کسی انگارے نے اس کے ہاتھ کو چھو لیا ہو، اتنی تپش تھی اس کے ہونٹوں کی۔ ہانیہ نے فوراً ہاتھ کھینچا۔ اشرف اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمائے رکھی، جو اب نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے یوں ہاتھ کھینچنے پر شرمندہ ہو۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ وہ جیسے بن کہے اس کے دل کی بات جان گیا تھا۔ ہانیہ حیران سی سے دیکھنے لگی۔ ہانیہ کا ہاتھ پکڑے اب وہ کانچ کے فرش پر چلتا جھیل کے کنارے بیٹھ چکا تھا، یوں کہ ان دونوں کے پاؤں اب جھیل کے پانی میں ڈوب رہے تھے۔ ہانیہ اس کے کہے بغیر اس کے دل میں موجود اپنے لیے محبت ہے، اس کی شدتیں محسوس کرتی اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ اس پل وہ یکسیر بھول چکی تھی، یا شاید دانستہ یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ وہ آج سے پہلے حسن سے محبت کی دعوے دار تھی۔ اسے بھول چکا تھا کہ وہ حسن کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کے سوا دنیا کا ہر مرد اس کے لیے نامحرم ہے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہونا چاہتی تھی کہ اس کا دل اشرف کی محبت پر لبیک کہہ رہا تھا۔ بالآخر وہ جن زیادہ اشرف اسے اپنی محبت کے زندان میں اپنے شہر میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے حسن کو ہانیہ کا رویہ بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سب کام تو سر انجام دیتی تھی، لیکن بہت خاموش رہتی تھی۔ اکثر اس کی موجودگی پر بھی نہ جانے وہ کن خیالوں میں گم رہتی۔ حسن جب بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اچانک ہانیہ کی کمر میں شدید درد اٹھنے لگتا۔ حسن اس سب سے جھنجھلا چکا تھا۔ کچھ کام سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، اور کبھی قسمت سے فراغت نصیب ہوتی بھی تو ہانیہ کے پاس بیٹھنے، اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے کی خواہش کو دل میں ہی دبانا پڑتا۔ نہ جانے کس نہج پر جا رہا تھا ان کا رشتہ۔ وہ دن بہت خاص تھا غالباً ہانیہ کے لیے، تبھی تو مسکان اس کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ حسن بغور اس کی حرکتیں، اس کے انداز سے جھلکتی سرشاری نوٹ کر رہا تھا۔ آج معمول سے تھوڑا ہٹ کر وہ تیار بھی ہوئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے ان کے درمیان بول چال بند تھی۔ غلطی بھی ہانیہ کی تھی، لیکن اس بار اپنی غلطی ہونے کے باوجود ہانیہ نے نہ تو اس سے معذرت کا ایک لفظ تک کہنا گوارا کیا تھا، اور نہ ہی اسے خود بلانے کی زحمت کی۔ آج ہانیہ کے یوں تیار ہونے پر حسن کا موڈ کچھ خوشگوار ہوا کہ شاید اسے منانے کی غرض سے ہی تمام اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن حسن کے تعریف کرنے پر نہ تو اس کے گالوں پر کوئی سرخی چھائی، نہ ہی چہرے پر شرم اور جھجک کے کوئی آثار۔ یہاں تک کہ حسن کی تعریف کرنے پر اس نے اپنی خوشی تک کا اظہار نہ کیا۔ وہی سرد مہری اس کے وجود کا حصہ بنی رہی جو آج کل اس کا خاصا تھی۔ حسن جو اس خیال میں خوش ہو رہا تھا کہ شاید اس کی خاطر آج ہانیہ سجی سنوری ہے، وہ الجھتا چلا گیا۔ ہانیہ کی اس خوشی کا تعلق کس چیز سے یا کس بات سے تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ بغور ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ کسی انجانی خوشی کے احساس سے دمک رہا تھا۔ خیریت ہے؟ بڑی خوش دکھائی دے رہی ہو آج۔ بالآخر حسن نے پوچھ ہی لیا۔ ہانیہ جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، چونکی۔ نہیں تو۔ حسن کی بات پر ایک دم بوکھلا سی گئی تھی وہ، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ حسن اس کے انداز پر چونکا، لیکن مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ تھا۔ یہی سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شاید گھر بات ہوئی ہو، تب اس نے یوں سرشاری کی ہے۔ برتن سمیٹتے ہوئے ہانیہ کی نگاہیں بار بار وال کلاک کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس کی بے چینی اور اضطراب کو حسن نے واضح محسوس کیا تھا، لیکن وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ جانتا تھا وہ اسے کچھ نہیں بتائے گی۔ 10:30 بجے کے قریب وہ کمرے میں آیا، آ کر فقط وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کیا اور ہانیہ کا انتظار کرنے لگا۔ 11 بجے کے قریب ہانیہ کمرے میں آئی۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں یار، کہاں رہ گئی تھی تم؟ حسن کی جھنجھلائے ہوئی آواز ابھری۔ میں کچن سمیٹ رہی تھی۔ حسن کے انتظار کرنے کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اچھا چلو ادھر آؤ۔ حسن نے اپنے پہلو میں آنے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ چند لمحے انگلیاں مروڑتی شش و پنج میں مبتلا وہیں کھڑی رہی۔ حسن کے دوبارہ ٹوکنے پر وہ بیڈ کی جانب پڑی۔ اس کے قریب بیٹھ تو گئی، لیکن حسن کو نہ جانے وہ سہمی ہوئی سی لگی تھی۔
ہانی کیا ہوا ہے یار، اتنی دور کیوں بھاگتی ہو مجھ سے؟ پچھلے کافی دنوں سے تمہارا رویہ بہت عجیب ہو رہا ہے مجھ سے، کوئی بات ہے دل میں تو کھل کر بیان کر دو۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ نگاہیں چراتی وہ اپنا ہاتھ بھی اس کی گرفت سے آزاد کروا گئی۔ اسی پل اس کے وجود کا اضطراب حسن نے واضح محسوس کیا تھا۔ تو پھر اس گریز کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جب بھی تمہارے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہوں تم کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی ہو۔ آخر کوئی ریزن تو ہوگی اس سب کی، اس بیہیویئر کی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا گیا۔ جواب میں وہ لب کاٹتی خاموش ہو گئی۔ چند پل اس کی طرف سے جواب کا انتظار کرنے کے بعد حسن لب بھیجتا پیچھے ہو گیا۔ ہانے کا یہ سرد رویہ کبھی کبھی سے غصہ دلاتا تھا، اور ابھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس غصے کے عالم میں ہانیہ کو کوئی دل دکھانے والا جملہ کہے۔ تبھی خود پر قابو پاتا چادر تان کر لیٹ گیا۔ ہانیہ بجائے سے منانے کے چند پل اس کی پشت تکنے لگی اور پھر ٹی وی اور لائٹ بند کرتی خود بھی لیٹ گئی۔ رات 12 بجنے میں 10 منٹ تھے جب وہ اٹھی۔ محتاط سی نگاہ برابر سوئے حسن پر ڈالی، پھر چادر ہٹاتی اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد پرانی حویلی کی جانب جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں چل رہی ہو، جیسے اس کے حواس سلامت نہ ہو۔ اس کا دل و دماغ کسی انجانے قوت کے زیر اثر تھا۔ حویلی کے سامنے جا کر جب اس کے حواس بیدار ہوئے تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ پرانی حویلی تو نہ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے چند دن پہلے ہی اس حویلی کو مکمل کیا گیا ہو۔ نیا رنگ، دیواروں کا خوبصورت پینٹ اور حویلی کی چاروں طرف سجے برقی قمقمے جس جگہ کو روشن کرتے انتہائی خوبصورت منظر دے رہے تھے۔ وہ سرخوشی کے عالم میں قدم بڑھاتی داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ قدم اندر رکھتے ہی اس پر پھولوں کی برسات شروع ہو گئی۔ ہانے نے چمکتی نگاہوں سے اوپر کی جانب دیکھا، جہاں سے ہوا میں تیرتے پھول اس پر نچھاور ہو رہے تھے۔ تبھی اسے ایک دم اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ چونک کر سامنے دیکھا تو اس سے کچھ ہی فاصلے پر اشرف کھڑا تھا۔ جنم دن مبارک ہو ہانیہ، سرگوشی نما آواز میں کہا گیا تھا۔ ہانیہ کے لب خوبصورت مسکان میں ڈھلے۔ اشرف نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ چند پل کا توقف کرنے کے بعد ہانیہ نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ چلیں، اجازت طلب کی گئی تھی اور دوسری جانب سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بخوشی اجازت دے دی گئی تھی۔ اشرف کے کہنے پر ہانیہ نے آنکھیں بند کی، اور جب آنکھیں کھولی تو منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا جس کی لہریں آ کر ان کے قدموں کو چوم رہی تھی، اور اوپر بہت سے رنگ برنگے غبارے اڑتے پھر رہے تھے جن سے نکلتی خوبصورت روشنیاں فضا کو روشن بنا رہی تھیں۔ لہروں کی قید سے اپنے قدموں کو آزاد کرواتی وہ اشرف کے سنگ گیلی ریت پر قدم جماتے آگے بڑھتی چلی گئی۔ کافی فاصلے پر لائٹنگ کر کے ایک دائرہ بنایا گیا تھا جس کے اندر ایک میز اور 2 کرسیاں لگی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی قسم کا کوئی بلب، کوئی روشنی کا ماخذ وہاں موجود نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ ٹیبل روشن تھا۔ اشرف نے کرسی گھسیٹ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بیٹھا۔ پھر کچھ اشارہ کیا تو سامنے ٹیبل پر ایک بڑا اور خوبصورت کیک نظر آنے لگا۔ کیک کے اوپر لگی موم بتیاں خود بخود جل اٹھیں۔ شروع کرو، اشرف کے کہنے پر وہ اٹھی۔ صرف ایک پھونک ماری تھی کہ تمام موم بتیاں بجھ گئیں۔ اشرف کی خوبصورت آواز گونجنے لگی جیسے برتھ ڈے وش کر رہا تھا۔ عجیب بات تھی کہ شادی کے بعد اپنی پہلی سالگرہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ منانے کے بجائے ایک جن زادے کے ساتھ منا رہی تھی، اور اسے کوئی پچھتاوا بھی نہ تھا۔ بہت مطمئن تھی وہ رات اس کی زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی، اور یہ دن یادگار تھے۔ اشرف کے ساتھ گزارے لمحات اس کے لیے انمول تھے کہ اتنی اہمیت کا احساس کبھی سے حسن نے بھی نہ دلایا تھا۔ اور انسان کی خصلت ہے کہ اس کا جھکاؤ ہمیشہ اسی کی جانب ہوتا ہے جو اس کی اہمیت کو تسلیم کرے، جو اس کی انفرادی حیثیت کو مانے۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ گھر آئی اور آتے ہی لانچ میں حسن سے ٹکراؤ ہو گیا جو شعلے بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ قہر بری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ میں ہانیہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ بولنے کی کوشش میں وہ ہکلا کر رہ گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ انتہائی سخت لہجے میں اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ ہانیہ کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ حسن میرا بازو، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا حسن نے۔ وہ اوندھے منہ نیچے فرش پر گری، ہونٹوں کے کنارے سے خون بہنے لگا۔ میری نظروں میں دھول جھونک کر میری غیر موجودگی میں یہ سب کارنامے کرتے پھر رہی ہو تم،
اور تو اور میرے ہوتے ہوئے بھی کوئی ڈر کوئی خوف نہیں رہا تمہارے دل میں؟ یوں آدھی رات کو اٹھ کر کس سے ملنے گئی تھی تم؟ ذرا سی بھی حیا نہیں آئی تمہیں؟ محبت کی شادی کی تھی نا تم نے مجھ سے؟ کیسی محبت تھی تمہاری جو اتنی جلد مر گئی؟ اگر کسی اور عاشق سے لڑانے کی یوں راتوں کو اس سے ملنے کی اتنی چاہ ہو رہی تھی تو بتا دیا ہوتا مجھے، فارغ کر دیتا تمہیں، پھر جہاں چاہتی منہ کالا کرتی میری بلا سے۔ میں ہی پاگل تھا تو تمہاری گریز کو وقتی سمجھتا رہا، یہ سوچ ہی نہیں سکا کہ مجھے خود سے دور رکھنے کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے جان لے لوں تمہاری۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مارتی۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے یوں آدھی رات کو کسی سے ملنے گئی ہے۔ اس کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد وہ جاگ گیا تھا۔ کمرے میں سے موجود نہ پا کر وہ چونکا اور سارے گھر میں ڈھونڈنے کے باوجود ہانیہ نہ ملی تو وہ پریشان ہوا تھا۔ یہ چند گھنٹے اس نے جس پریشانی کے عالم میں گزارے یہ وہی جانتا تھا۔ اور پھر آج ہانیہ کی خصوصی تیاری، اس کا باہر سے آنا، پوچھنے پر اس کا بوکھلا جانا، ان سب چیزوں نے حسن کے شک کو مزید پختہ کر دیا تھا۔ تبھی وہ برس پڑا تھا اس پر۔ ہانیہ نیچے گری رو رہی تھی۔ حسن کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ تبھی وہ بے تحاشا خوف زدہ ہو گئی تھی۔ حسن بکتا جھکتا گھر سے نکل گیا۔ ہانیہ اکیلی وہاں پڑے سسکتی رہی۔ آفس ٹائم پر حسن چند منٹوں کے لیے گھر آیا، تیاری کرتا گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا اسے بغیر دیکھے بغیر ناشتہ کیے لب بھیجے آفس کے لیے نکل گیا۔ ابھی پارکنگ میں پہنچا ہی تھا، دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا تھا جب کسی انجانی طاقت کے زیر اثر گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا اور درمیان میں حسن کا ہاتھ آ گیا، وہی ہاتھ جس سے اس نے ہانیہ کو تھپڑ مارا تھا۔ آہ! وہ کرا کر رہ گیا تھا۔ تکلیف سے دہرے ہوتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام۔ ہاتھ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، دروازے کے دباؤ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک خود بخود دروازہ کھل گیا۔ حسن نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ جب ہتھیلی دیکھی تو وہاں سے جلد چھل چکی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ بریف کیس گاڑی میں پٹکتا وہ اندر کی جانب بڑھا، ہاتھ سے خون بہتا فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ ہانیہ تو واش بیسن کے سامنے کھڑی منہ پر چھینٹے مارتی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، آہٹ پر باہر نکلی۔ سامنے حسن کو موجود پایا جو مختلف دراز کھنگال رہا تھا اور انہیں زور زور سے بند کر رہا تھا۔ ہانیہ کی نگاہ اس کے ہاتھ سے بہتے خون پر پڑی۔ نہ جانے کیوں دل میں کہیں تکلیف کا احساس جگا تھا۔ وہ جو کچھ گھنٹے پہلے سب باتیں اور اپنی اذیت بھولتی تڑپ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے لہجے میں بھی تکلیف کا عنصر نمایاں تھا۔ حسن نے طرف نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ تمہیں ضرورت نہیں میری فکر کرنے کی، بیگانگی سے بھرپور انداز میں کہا گیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس مل چکا تھا اسے۔ بیڈ پر بیٹھتا وہ خود ہی ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا۔ ایک ہاتھ سے بینڈیج کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ لائیں میں کر دیتی ہوں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھی۔ اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ کہا نا کوئی ضرورت نہیں تمہاری نوازشوں کی مجھے، دور ہی رہو مجھ سے تو بہتر ہے۔ اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتا وہ اس کے درمیان کے فاصلے کو بڑھا گیا۔ وہ خاموشی سے نم آنکھیں لیے اسے دیکھتی گئی۔ حسن کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اتنے بدگمان؟ وہ کمزور سی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی جب حسن نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ بس کر دو، میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کا ڈھونگ مت کرو۔ تمہاری اصلیت کیا ہے جان چکا ہوں میں، سرد و سپاٹ لہجے میں کہا گیا۔ ہانیہ لب کاٹتی خاموش ہو گئی، جانتی تھی اس وقت کہنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بینڈیج کرتا وہ پھر سے جا چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ ہانیہ اٹھ کر باہر آئی تو حسن کی گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی۔ وہ بے بس نگاہوں سے گیٹ کو تکتی رہ گئی۔ رات کے وقت وہ کھانا بنا کر اداس سی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی جب باہر گیٹ کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر عمارت کے داخلی دروازے تک آئی تو نظر گیٹ سے اندر داخل ہوتی حسن کی گاڑی پر پڑی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حسن کی ناراضگی شاید ابھی تک برقرار تھی، تبھی تو آج ہارن نہیں دیا اور خود گاڑی سے اتر کر گیٹ کھولا اس نے۔ وہ ہانیہ کے ہاتھ سے اپنا کوئی کام نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ہانیہ وہیں کھڑی تھی منتظر سی۔ حسن بریف کیس تھامے دروازے کے قریب آیا، اس کی طرف دیکھے بغیر اور سلام کیے بغیر خاموشی سے اس کے قریب سے گزر کر اندر چلا گیا۔ چہرے پر اسے دیکھتے ہی بے انتہا سختی آ چکی تھی۔ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر دبے قدموں سے چلتی کمرے کی جانب بڑھی۔
حسن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا بیڈ پر گرا ہوا تھا، ٹانگیں نیچے لٹکی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی، جبکہ بائیں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پیشانی مسل رہا تھا، دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ ہانیہ چپ چاپ اس کی طرف بڑھی، اس کے قریب بیٹھ کر اس کے شوز اتارنے چاہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ تم سے کہا تھا نا کہ میرے قریب مت آنا، میرے ہاتھ سلامت ہیں، اپنے کام میں خود کر سکتا ہوں۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ ایک طرف سے گزرتا صوفے پہ جا بیٹھا، ساتھ ہی شوز اتارنے شروع کیے۔ ہانیہ خاموشی سے اٹھ گئی، ایک بے بس سی نگاہ اس پر ڈالی، جانے کیوں اس کی یہ بے رخی سے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے اور اپنے درمیان موجود رشتے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اماوس کی رات اس جن زادے نے ہانیہ کو اپنا اسیر کیا تھا، کیونکہ اماوس کی راتوں میں غیر انسانی مخلوقات کی طاقت عروج پر ہوتی ہے، لیکن اب جیسے جیسے چاند کی تاریخیں بڑھ رہی تھیں، ویسے ویسے جن زادے کا سحر کا اثر کم پڑتا جا رہا تھا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ایک اور کوشش کی تھی حسن کی ناراضگی کو ختم کرنے کی، بدلے میں حسن نے فقط ایک تلخ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، الماری سے اپنا ٹراؤزر لیتا اٹیچ بات کی جانب بڑھ گیا۔ البتہ باتھ روم کے قریب ایک لمحہ کو رکا تھا وہ، جب تک میں نہا کر نکلوں کوشش کرنا کہ اپنی شکل گم کر لو اس کمرے سے، تمہیں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے میرا۔ سب پاٹ لہجے وہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر گیا۔ حقارت کے اس احساس نے ہانیہ کی آنکھیں بھر دی تھیں۔ آنسو صاف کرتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ برتن یوں ہی ڈائننگ ٹیبل پر پڑے تھے۔ وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ روتے روتے اس کی کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہانیہ، نیند کے عالم میں اسے اپنے بہت قریب کسی سرگوشی کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے آنکھ کھولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم؟ سامنے اشرف کو کھڑے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوئی۔ ہاں میں تم پر ظلم نہیں ہوتا دیکھ سکتا۔ آج اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا، میں نے اسے اس کی سزا دے دی، لیکن اس کا آج ہاتھ اٹھا ہے، آئندہ بھی وہ ایسے ہی کرے گا، اور یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم بہت انمول ہو ہانیہ، میری نظر سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کیا اہمیت ہے تمہاری۔ چلو میرے ساتھ، میری دنیا چلتے ہیں، وہاں یہ سب نہیں ہوگا، بس میں اور تم ہوں گے، اور سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کے گال چھونے کو آگے بڑھا، جب ہانیہ ڈر کر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، تو پلیز میری جان چھوڑ دو۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے گڑ گڑائی۔ اس بات پر اشرف کی آنکھوں کا رنگ ایک دم بدلنے لگا، آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی غصے کے عالم میں، وہ اپنے اصل روپ میں آنے لگا تھا۔ میرے ساتھ چلو، آج تو تمہیں جانا ہی ہوگا، اپنی مرضی سے یا زبردستی، یہ تم پر منحصر ہے۔ آواز کی دلکشی بھی کہیں کھو گئی تھی، عجیب سی آواز تھی اس کی۔ نہیں۔ وہ پیچھے ہٹی، تبھی اشرف نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہانیہ کو اپنے بازوؤں پر شدید تپش کا احساس ہونے لگا۔ چھوڑو مجھے کہیں نہیں جانا، لیو می پلیز۔ وہ چیخنے لگی تھی، اونچی آواز میں روتے ہوئے چلا رہی تھی، ساتھ ہی اپنا بازو بھی اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشرف کی انگلیوں کے لمس سے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جلد جھلس رہی ہو۔ حسن جو کمرے میں سو رہا تھا، باہر سے چیخوں کی آواز پر بیدار ہوا۔ چند لمحے لگے تھے اس کے آواز بیدار ہونے میں۔ یہ ہانیہ کی آواز تھی، اور اس کی آواز میں دل چیرنے والی اذیت تھی۔ وہ ساری ناراضگی، غصہ، خفگی بھلائے بغیر سلیپرز پہنے تیزی سے باہر آیا۔ سامنے عجیب منظر تھا، ہانیہ کے ساتھ کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کسی کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی، اور اپنا بازو بھی کھینچ رہی تھی، جبکہ اس کے مقابل کوئی بھی نہ تھا۔ حسن تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ ہانی، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ شدید پریشانی کے عالم میں حسن نے اس کے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ حسن کے چھوتے ہی اس جن زادے اشرف کو کرنٹ سا لگا۔ ہانیہ کی کلائی اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ ہانیہ حسن کے سینے سے لگی بلک رہی تھی۔ ہانی میری جان، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ۔ حسن نرمی سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ حسن، وہ مجھے لے جائے گا، مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ، پلیز مجھے کہیں چھپا لیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، صرف آپ کے ساتھ، مجھے چھپا لیں، اس کی نظروں سے دور، اس کی پہنچ سے دور۔ وہ سسکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی بات پر جن زادے نے سلگتی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ اس کا اصل روپ اور اصل چہرہ ہانیہ کے سامنے آتا، وہ چھپاک سے غائب ہو گیا۔ حسن نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔
हाना की इस हालत को वो नहीं समझ पा रहा था। हानी, इधर कोई नहीं है यार, रिलैक्स हो जाओ, यहाँ बैठो, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। इसकी टूटी बिखरी हालत पर हसन खुद तशवीश का शिकार हो गया था। मुझे नहीं बैठना इधर हसन, मुझे आपके साथ रहना है, वो सिसकते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन रोना तो बंद करो प्लीज। इसका चेहरा हाथों में थाम कर इसके बाल चेहरे से हटाए थे। आंखों से बहते आंसुओं की लड़ियां साफ की और इसे शानों से थाम कर सहारा देता किचन में ले आया। कुर्सी घसीट कर इसे बिठाया, फिर कांच के साफ शफाफ गिलास में पानी लाकर इसे थमाया। 2 घूंट लेने के बाद हानिया ने गिलास टेबल पर रख दिया। हालत कदरे बेहतर हुई थी। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। अपनी कलाई को देखा जहां बज़ाहिर कोई निशान न था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे अंदर से जल गई हो। इधर देखो मेरी तरफ। टेबल से टेक लगाकर हसन ने इसका रुख अपनी जानिब किया, जिसका चेहरा रोने के बायस सुर्ख हो रहा था। आंखें भी नम थी। एक नजर इसकी तरफ देखकर वो निगाहें झुका गई थी। क्या हुआ है, कोई डरावना ख्वाब देखा है क्या? वो नरमी से इस्तफसार कर रहा था। वो मेरा ख्वाब नहीं है हसन, वो सच में है, यकीन करें मेरा, मैंने इसे हकीकत में देखा है। वो मुझे आपसे छीन लेना चाहता है। वो चिल्ला ही तो उठी थी इसकी बात पर। हसन हैरान से इसका रद्द-ए-अमल देखता गया। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ क्या कहता है वो। सिर्फ इसे तसल्ली देने की खातिर वो मान गया था। हानिया ने सिसकियों के दरमियान से अब तक तमाम वाकयात बता दिए। हसन परेशान सा इसे देखता गया और वो जो ये समझ रहा था कि शादी के बाद हानिया की हालत बेहतर हो गई है, वो गलत था। इसकी हालत अब भी पहले जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो अब हसन को कुछ ना बताती थी। और जब आज इसने तमाम राजों पर से पर्दा हटाया तो हसन गहरी सांस भरकर रह गया। मैंने आपसे कहा था ना हसन, वो बहुत बुरा है, किसी आमल से रुजू करे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। वो मेरे और आपके दरमियान दूरियां पैदा करने में कामयाब हो चुका है। वो हमारे दरमियान मौजूद इस रिश्ते को खत्म करवाना चाहता है, क्योंकि जब तक मैं आपके निगाह में हूँ वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही मेरा। तभी हमारे दरमियान लड़ाइयां करवाई इसने, हमारे दरमियान इतने फासले पैदा कर दिए। वो कहता है आपसे छुटकारा लाने के बाद वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा। मैं नहीं जानती कि इसने जादू किया है मुझ पर, लेकिन मैं इसकी असीर हो गई। मैं नहीं जानती, शायद इसकी वजह ये थी कि आप अपने कामों में मसरूफ रहकर मुझे फरामोश करते जा रहे थे और मैं तन्हा से तन्हा होती जा रही थी। शायद इसी चीज का फायदा उठाया इसने, मुझे इतनी अहमियत का एहसास दिलाया, एक ऐसे ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में ले गया कि मैं इसके शहर में गिरफ्तार हो गई। मेरे और आपके दरमियान मौजूद रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। वो मुझे अपने साथ किसी पक्के और मजबूत डोर में बांधता जा रहा है। मैं खुद अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं रख पाई हसन। आप और आपसे जुड़े इस रिश्ते में मेरी दिलचस्पी कम से कम होती चली गई, लेकिन आज आपके गुस्से, आपकी शदीद नाराजगी ने मुझे किसी ट्रांस, किसी कैफियत से बाहर निकाला। इसके साथ मेरा रिश्ता कितना भी मजबूत हो जाए, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं हो सकता। मेरा निकाह आपसे हुआ है और मुझे इसके शर से बचाने और आपके और अपने रिश्ते की हकीकत पहचानने की ताकत अल्लाह ने दी है। आपकी मोहब्बत का एहसास होते ही इसका सहर मेरे वजूद पर से, मेरे दिमाग पर से छटने लगा। और आज अभी जब आपने मुझे छुआ तो इसने फौरन मेरी कलाई आजाद कर दी। इसे करनी पड़ी थी हसन, क्योंकि आप मेरे महरम हैं। मुझे छूने का हक अल्लाह ने फकत आपको दिया है, इसे नहीं। वो रोते हुए जाने क्या से क्या कहे जा रही थी। हसन बस इसे देखता गया। इसके लहजे से, इसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन इन सब बातों को हकीकत तस्लीम करने से अकल इनकारी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्नात इंसानों की दुनिया में घुस आए, जबकि अल्लाह ने दोनों दुनियाओं की एक सरहद मुकर्रर की है। इस सरहद को क्यों कर कोई पार करेगा? आप मेरा यकीन कर रहे हैं ना हसन? वो नवाखों से इसे देख रही थी। हसन समझ नहीं पाया क्या जवाब दे से। अच्छा ठीक है, सुबह चलते हैं, सुबह देखते हैं क्या हाल निकलता है सबका। चलो अभी कमरे में चलकर सो जाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। नरमी से कहते हुए हसन ने इसे हाथ से पकड़कर उठाया और कमरे में ले गया। पानी के साथ इसे चंद टैबलेट्स दी जिसमें नींद की गोली शामिल थी। कुछ ही देर बाद हानिया गहरी नींद सो चुकी थी, जबकि हसन परेशान सा इसे देखते हुए सारी रात सोचता रहा कि क्या करे। क्या वाकई इसे किसी आमिल से रुजू करना चाहिए? अगर हानिया इस बात पर यकीन रखती थी कि कोई आमिल इस मसले को हल कर सकता है, तो आमिल को बुलाने में कोई हर्ज तो न था। लेकिन वो ये भी जानता है कि आजकल के लोग बहुत फ्रॉड करते हैं। पैसे कमाने का जरिया बना रखा है लोगों ने। ऐसे में कोई सही बंदा कैसे मिल सकता है?
جو واقعی ماہر ہو۔ وہ ساری رات اس نے کانٹوں میں کاٹی۔ ایک بات تو وہ مان چکا تھا کہ ہانیہ پر شک کر کے اس نے غلط کیا، یقیناً وہ اس کی غلط فہمی تھی، اور اس غلط فہمی کی بنا پر وہ اس پر ہاتھ اٹھا گیا۔ صبح وہ جب آفس کے لیے تیار ہونے لگا، جب ہانیہ بے حد سہمی ہوئی تھی۔ حسن پلیز مجھے گھر میں اکیلا مت چھوڑ کر جائیں، مجھے خوف آتا ہے۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ حسن جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا کف لنکس بند کر رہا تھا، ہانیہ کی تیسری بار دہرائی گئی اس بات پر مڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا اس کی طرف آیا جو بیڈ کی جانب بیٹھی آنکھوں میں آنسو امید کا جہاں آباد کیے اسے تک رہی تھی۔ یار بتایا تو ہے آج جانا ضروری ہے، بہت اہم میٹنگ ہے میری۔ ٹائم ٹو ٹائم فون پر باس کو انکار بھی نہیں کر سکتا کہ میں ساری تیاری کر چکا ہوں، کوشش کروں گا جلدی آنے کی، کہیں باہر چلیں گے، آج ہم ڈنر باہر کریں گے، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، دروازہ اچھی طرح بند رکھنا، اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو مجھے کال کر لینا، میں بھی بار بار تمہیں کال کرتا رہوں گا۔ اس کے قریب نیچے بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ہانیہ کے وجود پر لرزش سے طاری ہو گئی، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ حسن اگر وہ پھر آ گیا تو؟ یہ کھڑکیاں دروازے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لہجہ بھی بھیگا ہوا سا تھا۔ ہانی بہادر بنو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو کسی چیز سے خوفزدہ نہیں تھی، میں تو تمہاری بہادری سے متاثر تھا، لگتا ہی نہیں کہ تم وہی ہانیہ ہو۔ ایسی ڈرپوک ہانیہ کو تو نہیں اپنا بنایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں نا، مانا کہ کچھ عرصے کام کی دھن پر خود پر سوار کر کے تمہیں فراموش کر دیا تھا، تمہاری طرف سے غفلت برتی، لیکن اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، یقین کرو اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تبھی تو ہمارے رب نے ہمیں ملایا، کوئی دوسرا ہمیں جدا نہیں کر سکتا، ہمارے درمیان فاصلے پیدا نہیں کر سکتا جب تک ہمارا رب نہ چاہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بس، اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے ہی تخلیق کیا ہے، کوئی اور ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بنائی حدود کو پار کرنا ناممکن ہے، تم سمجھ رہی ہو میری بات؟ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کر رہا تھا، اسے امید دلا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا۔ ہانیہ نے دل میں دبے خوف کے باوجود اس کی باتوں پر اس بات میں سر ہلایا، اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا، وہ تو کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی تھی۔ یہ حسن کا بخشا مان ہی تھا کہ وہ روتے روتے مسکرا دی تھی، صرف اس لیے کہ حسن پریشان ہو کر آفس نہ جائے۔ میں کچھ دیر رک جاتا ہوں، ملازمہ آنے ہی والی ہے، اس سے بات کروں گا، فل ڈے کے لیے ہائر کر لیتے ہیں، اگر مان گئی تو ٹھیک، ورنہ ایک دو دن میں کسی اور ملازمہ کو رکھ لیتے ہیں جو میرے آنے تک تمہارے ساتھ رہے، یہ تم سارا دن اکیلے نہیں رہوگی، وہ تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا خوف بھی کم ہو جائے گا، باقی سارے مسئلے کا بھی کوئی حل نکالتا ہوں میں، تم ٹینشن مت لو۔ محبت بھرے لہجے میں کہتے حسن نے اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان دیکھی تو آہستہ سے اس کے سر سے سر ٹکرایا۔ اس کی نم پلکوں اور ہونٹوں کی مسکان دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے دھوپ میں برسات ہو رہی ہو۔ وہ تیاری کر کے کچن میں آیا تو ہانیہ ناشتہ بنانے لگی تھی۔ حسن نے اسے جا کر کندھوں سے تھام کر ایک جانب بٹھایا۔ تم یہاں بیٹھو، آج ناشتہ میں تیار کرتا ہوں۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود خود سینڈوچ بنانے لگا تھا وہ، ساتھ ایک چولہے پر چائے کا پانی بھی چڑھا دیا۔ ہانیہ شادی کے بعد پہلی بار اسے کچن میں کام کرتے دیکھ رہی تھی، تبھی شرمندگی نے اسے آن گھیرا تھا۔ حسن پلیز رہنے دیں آپ، میں کر لیتی ہوں۔ وہ پھر سے منمنائی تھی۔ چپ، بالکل چپ ہو جاؤ لڑکی، پیار کی بات تو سمجھ ہی نہیں آتی، میں شادی سے پہلے اپنا ناشتہ خود ہی بنایا کرتا تھا، یہ تو تم نے شادی کے بعد مجھے حرام بنا دیا۔ کیا ہو جائے گا اگر کبھی کبھار میں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر اپنی بیوی کو کھلاؤں؟ آفٹر آل میری اکلوتی بیوی ہو۔ محبت بھری دھونس سے لبریز لہجہ آخر میں قدرے شرارتی ہوا۔ وہ فقط ہانیہ کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے ہانیہ کو ناشتہ کروانے کے ساتھ ساتھ اس نے خود بھی ناشتہ کیا، پھر برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے ہوئے وقت دیکھا، ملازمہ کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ہانیہ کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اس نے کلیگ کو کال کر کے لیٹ آنے کا بتایا، بریف کیس کھول کر تمام ضروری ڈاکیومنٹس چیک کیے، لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کی، باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، غالباً ملازمہ آ چکی تھی۔ ہانیہ جو آوازیں سن کر باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی تھی، حسن کی آواز پر رکی۔ بیگم کوٹ تو پہنا دو یار۔ نہ جانے کتنے ماہ بعد حسن نے اسے یوں بلایا تھا، محبت سے، لگاوٹ سے، اور اسے کوٹ پہنانے کا کہا تھا، ورنہ ہر روز صبح کچھ نہ کچھ گم جانے پر اس کا موڈ خراب ہو جاتا اور غصے میں ہی اسے گھر سے جانا پڑتا۔
ہانیہ نے ہینگر میں لٹکا کوٹ اتارا اور اس کو پہنانے لگی۔ میری گھڑی؟ وہ اپنا والٹ دراز سے نکال رہا تھا جب ہانیہ سے پوچھا۔ میں نے تکیے کے نیچے سے اٹھا کر یہیں رکھی تھی، دراز میں والٹ کے ساتھ۔ ہانیہ جلدی سے آگے بڑھی کہ کہیں حسن کا موڈ نہ بگڑ جائے، لیکن یہاں نہیں ہے اب۔ حسن نے چیزیں الٹ پلٹ کری۔ میں نے یہیں رکھی تھی حسن، پتہ نہیں کہاں گئی۔ وہ ایک دم ڈر گئی تھی، شاید اس خوف میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اب پھر سے اس کا اور حسن کا جھگڑا ہوگا۔ حسن نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے ترس آیا تھا ہانیہ پر، خود پر شرمندگی بھی ہوئی تھی کہ وہ غصے میں کتنا برا رویہ اختیار کر جاتا تھا ہانیہ کے ساتھ۔ تبھی تو وہ اتنی ہراساں ہو گئی تھی کہ ایک معمولی سی گھڑی نہ ملنے پر۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ایک گھڑی ہی تو ہے، ابھی نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں، یہیں کہیں ہوگی، مل جائے گی، نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ ہانیہ پہلے سے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ وہ تو ترس کر رہ گئی تھی حسن کے اس لہجے کے لیے، اس نرمی کے لیے، اس توجہ اور محبت کے لیے۔ یقینی نہیں آ رہا تھا کہ حسن پہلے کی طرح ہو گیا ہے۔ ملازمہ سے بات کرنے اور اسے فل ٹائم ڈیوٹی کا کہنے کے بعد وہ ہانیہ کے ساتھ چلتا لاؤنج کے دروازے تک آیا۔ پریشان مت ہونا، میں آفس جا کر کال کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا خود بھی دل نہیں چاہ رہا کہ ہانیہ کو چھوڑ کر آفس جائے۔ رات کی اس کی حالت دیکھ کر اسے کھونے کے احساس سے وہ بہت ڈر گیا تھا۔ اس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اندر سے وہ کتنا پریشان ہے۔ ہانیہ کے اس بات میں سر ہلانے پر اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوتا وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ میٹنگ کے بعد وہ اپنے کیبن میں بیٹھا تھا۔ لنچ ٹائم تھا اور اس کا دوست کولیگ احمد اس کے کیبن میں ہی بیٹھا تھا۔ جب حسن کی خاموشی اور اداسی کو محسوس کر کے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں نہیں یار، کچھ نہیں، بس گھر کا کچھ مسئلہ ہے۔ حسن نے اسے ٹالنا چاہا تھا، لیکن در حقیقت اسے خود کسی ایسے بندی کی ضرورت تھی جس سے بات کر کے وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکے۔ کیا ہوا ہے؟ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر دوں۔ میرا مطلب اگر کوئی فائنینشیل پرابلم ہے تو بلا جھجک مجھ سے کہو۔ دوست صرف کہا ہی نہیں، دل سے بھی مانا ہے تمہیں۔ احمد ایک مخلص انسان تھا۔ اس پرائے شہر میں جہاں حسن خود کو بالکل تنہا تصور کرتا تھا، وہاں اسے احمد جیسا مخلص دوست ملا تھا جو ہر وقت دوسروں کی مدد کو تیار تھا۔ وہ کراچی کا ہی رہائشی تھا اور قابل اعتماد بھی۔ حسن نے سوچا کہ وہ کراچی کا ہے تو یقیناً کسی عامل وغیرہ کو جانتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے بات کر کے کچھ حل نکل آئے۔ بس یہی سوچ کر مناسب لفظوں میں اسے ساری صورتحال بتا دی۔ ہانیہ کی ذہنی حالت، کیفیت، اس کے خوف اور ڈر۔ احمد مٹھی لبوں پر جمائے خاموش اور توجہ سے اس کی بات سنتا رہا۔ بس یار، میں نے تو اس کی باتوں کو کافی عرصہ اگنور کیا، غلطی کی۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، شاید کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر تم کسی قابل بھروسہ آدمی کو جانتے ہو جو ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے تو بتا دو، بہت پریشانی پھیلی ہوئی ہے ہمارے گھر۔ حسن ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ اس کے لہجے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہانیہ کی حالت پر وہ کس قدر اپسیٹ ہے۔ احمد بہت دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر سر اٹھا کر حسن کی طرف دیکھا۔ دیکھو یار، مسئلہ تو واقعی گمبھیر ہے، لیکن میری مانو پیرو فقیروں عاملوں کے چکر میں نہ ہی پڑو۔ یہ سب ڈھونگی ہے، چال سازی ہے اور کچھ نہیں۔ آج کل ہر دوسرا بندہ پیسہ کمانے کی خاطر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ بھیس بدل کر خود کو بابے بنا لیتے ہیں، رقم لیتے ہیں اور رفع چکر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بھوت پریت جنات ان سب پر تم کب سے یقین کرنے لگے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے بتایا نا کہ بھابھی کو بھوت دیکھنے کا شوق تھا، جنات کی کہانیاں اور ناولز پڑھتی تھی وہ۔ میرے خیال میں یہ سب ان کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ اگر کوئی جن بھوت یا وجود ہوتا تو تمہیں بھی محسوس ہوتا، اس گھر میں اس کی موجودگی کا تمہیں بھی پتہ چلتا۔ میرے خیال میں بھابھی کو کسی عامل کے بجائے اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے جو ان کی ذہنی الجھنوں کو سلجھا سکے۔ اگر تم چاہو تو میں ایک اچھی سائیکیٹرسٹ کا پتہ دے سکتا ہوں۔ مسز نادیہ اجمل کا نام سے مشہور ہیں وہ، کراچی کی سب سے بہترین سائیکیٹرسٹ ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اپنے مسئلے کے حل کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ ملتے ہی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ لیکن تمہیں ایک فیور مل سکتی ہے کہ میں تمہیں 1 سے 2 ہفتوں تک کی اپوائنٹمنٹ دلوا سکتا ہوں، کیونکہ میری بہن بھی ہیں وہ۔ ان سے بھابھی کا سارا کیس ڈسکس کروں گا میں۔ اگر تم کہو تو 3 سے 4 سیشنز میں ہی بھابھی کی طبیعت سنبھلنے لگے گی، یہ یقین دلاتا ہوں میں تمہیں۔ باقی جیسے تم مناسب سمجھو ویسا کر لو۔ احمد کی باتوں پر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ خود بھی عاملوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی دھوکے بازی سے خوب واقف تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بالآخر اس نے حامی بھر ہی لی۔
اگر احمد اتنا یقین دلا رہا تھا تو وہ ایک بار سائیکیٹرسٹ سے بات چیت کرنے میں کیا حرج تھا؟ کیا معلوم اس کے پاس ان کے مسئلے کا حل ہو، اور پھر بھی کوئی حل نہ نکل سکا تو پھر کسی عامل کا پتہ کروا لیں گے۔ احمد نے مسز نادیہ اجمل سے بات کی تھی۔ حسن خود بھی ان کے پاس جا کر مل چکا تھا۔ کافی نائس اور شفیق سی عورت تھی، خاص طور پر ان کے لہجے کی چاشنی دل مو لیتی تھی۔ سارا کیس سننے کے بعد انہوں نے کافی امید دلائی تھی ہانیہ کے حوالے سے۔ 2 ہفتے بعد کی اپوائنٹمنٹ ملی تھی انہیں۔ حسن ایک امید کا دیا لیے ان کے آفس سے نکلا تھا۔ ہانیہ کو فی الوقت اس نے سائیکیٹرسٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پچھلے چند دن سے گھر میں سکون تھا، کوئی واقعہ نہ ہوا تھا۔ شاید اس لیے کہ حسن کی توجہ اور محبت پا کر ہانیہ کا دھیان ان سب باتوں سے ہٹ گیا تھا۔ حسن اپنی پوری موجودگی میں اسے کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں گھر میں کافی سکون تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہانیہ کا دل سہما سہما سا رہتا۔ اسے لگتا کہ اس جنزادے اشب کی طرف سے خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ حسن کا رویہ کافی بہتر ہو چکا تھا اس کے ساتھ، وہی پہلے والا حسن بن چکا تھا وہ، لونگ، کیئرنگ، محبت کرنے والا شوہر۔ وہ کچن میں موجود تھی، پانی کا گلاس بھرتے کرسی پر بیٹھی، نظریں باہر کھڑکی کے پار نظر آتے لان پر تھیں۔ ملازمہ باہر گئی تھی سبزی اور گھر کا کچھ سامان لینے، ہانیہ نے خود ہی اسے بھیجا تھا۔ ملازمہ ڈر رہی تھی کہ کہیں کسی کوتاہی کے باعث حسن سے اسے ڈانٹ نہ پڑ جائے، لیکن ہانیہ کی تسلی دینے پر چلی گئی تھی۔ پانی پیتے پیتے ہانیہ کو ایک دم کمر میں شدید درد ہوا۔ گلاس کو میز پر رکھتے ہی وہ کراتی ہوئی کمر کو مسلنے لگی۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی، دل گھبرانے لگا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، پورا جسم شدید درد کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی، وہ چیخنے لگی، درد کی شدت برداشت سے باہر تھی۔ کچھ دیر سے تڑپنے کے بعد اس کا جسم ایک دم تھم گیا، بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ جب اس نے سر اٹھایا تو چہرہ خطرناک حد تک بگڑ چکا تھا، آنکھیں لہو رنگ کی ہو رہی تھی، پتلیاں اوپر کی جانب چڑھ گئی تھیں، جبکہ لبوں پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ میری محبت دیکھی ہے تم نے، میرا غصہ نہیں۔ تمہیں پانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے میں نے، بہت انتظار کیا ہے، تمہیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس حسن نام کا طلسم تمہارے سر سے اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ مجھے کمزور کر دیا تم نے، لیکن چین سے رہنے نہیں دوں گا تم دونوں کو، چاہے تمہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دینی پڑے۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا، میرے پاس آنا ہی پڑے گا تمہیں ہر قیمت پر۔ اس کے منہ سے مردانہ آواز سنائی دے رہی تھی، ساتھ ہی سرخ رنگ کی آنکھوں کے سامنے پڑے کانچ کے گلاس کو دیکھا۔ پانی نیچے فرش پر گرتے ہوئے سلیب سے ٹکرا کر گلاس کو توڑا اور ہاتھ میں رہ جانے والے ٹکڑوں کو چمکتی نگاہوں سے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کانچ کو اپنی کلائی پر چلا دیا تھا اس نے۔ بار بار اپنے ہی بازو پر بے دردی سے وار کرتے ہوئے اس کے منہ سے مردانہ ہنسی کی آواز برآمد ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہانیہ کی آواز میں سسکیاں اور چیخیں بھی نکل رہی تھیں، لیکن ہنسی کی آواز غالب تھی، جبکہ بازو سے خون نکلتا فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ ملازمہ جو سامان لے کر آئی تھی، اس نے ہانیہ کو یوں دیکھ کر اپنے بازو پر وار کرتے دیکھا تو سامان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ بی بی جی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ حیران پریشان سے کھڑی تھی۔ صورتحال دیکھ کر اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ جب حواس ٹھکانے آئے تو ملازمہ تیزی سے آگے بڑھی، تب تک ہانیہ کے وجود کو جنزادے نے آزاد کر دیا تھا۔ بی بی جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خود کو کیوں زخمی کر دیا آپ نے؟ ابھی آپ کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ رونے جیسی ہونے لگی، ہانیہ کے سامنے آئے جس کے چہرے پر اب شدید تکلیف کے آثار تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی کلائی کو دیکھ رہی تھی، منہ سے سسکیاں بلند ہو رہی تھی، نقاہت کے باعث کھڑے ہونا مشکل تھا، سر چکرا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کھوتے ہوئے لہرا کر زمین بوس ہوئی۔ ملازمہ کے ہاتھ پیر پھول کر رہ گئے، اپنے دوپٹے کو نہ پھاڑ کر ہانیہ کی کلائی پر باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی، پھر تیزی سے لینڈ لائن کی جانب آتے ہوئے اس نے حسن کو کال ملائی۔ وہ لوگ اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ ملازمہ نے حسن کو تفصیلاً ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ یہ تو نہ جانتی تھی کہ ہانیہ پر کس چیز کا سایہ ہے یا کیا انجانی طاقت نے اس پر وار کیا۔ البتہ اسے یہ معلوم تھا کہ ہانیہ نے خود اپنے آپ کو زخمی کیا، خون زیادہ بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے ہانیہ کو ابھی تک انتہائی نگہداشت میں رکھا تھا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ حسن کو اپنے سامنے دیکھتے ہی وہ رو دی۔ حسن، میں نے کہا تھا نا مجھے اکیلے مت چھوڑے، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، دیکھیں میرا حال، میری تکلیف، میری اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ وہ سسک رہی تھی، اس کی حالت دیکھ کر ضبط کے باعث
حسن کی آنکھوں میں گلابی پن سا آ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے حسن نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ فکر مت کرو ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ خود کو زخمی کرنے والی بھی وہ خود ہی تھی۔ کسی اور نے اسے زخمی نہ کیا تھا۔ ملازمہ بھی اس بات کی گواہی دیتی تھی۔ کوئی تیسرا اس وقت وہاں موجود نہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر یہ سب کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ ان 2 ہفتوں میں کافی عجیب واقعات ہوئے۔ ہانیہ اکثر رات کو کمرے سے غائب ہوتی۔ حسن اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہونے لگتا۔ ایک رات باہر روڈ پر چلتی جا رہی تھی جیسے اپنے ہوش میں نہ ہو۔ حسن نے وقت پر پہنچ کر اسے بچایا تھا، ورنہ 1 سیکنڈ کی تاخیر پر آتی گاڑی سے کچل جاتی۔ کبھی کبھار وہ باہر لاؤنج میں ہوتی، گہرا میک اپ کیا ہوتا اور لاؤنج میں کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ حسن کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے لاؤنج میں آتے ہی وہ بالکل خاموش ہو جاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ حسن کے کہنے پر احمد نے بات کر کے اپوائنٹمنٹ کی تاریخ پہلے رکھوائی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب پہلی بار ہانیہ کو لے کر حسن ڈاکٹر نادیہ اجمل کے کلینک میں داخل ہوا۔ وہ طلسم میں ایک دم ٹوٹا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو اجنبی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس سے بات نیند سے جاگی ہو۔ ہپنوٹزم کے اس عمل کے دوران وہ کیا کیا بول گئی تھی اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ سامنے دیکھا تو ڈاکٹر نادیہ اجمل ریکارڈر بند کر رہی تھیں۔ ہانیہ کے دیکھنے پر وہ بھی ہانیہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا۔ پھر وہ اٹھی، کمرے کی لائٹ آن کی اور ٹیبل کے پیچھے موجود اپنی کرسی سنبھالی۔ یہاں آ جائیے مسز حسن، نرمی سے اسے مخاطب کیا گیا۔ پھر بیل بجائی تو آفس بوائے اندر داخل ہوا۔ مسٹر حسن کو اندر بھیجیے۔ آفس بوائے ان کی بات سن کر باہر نکل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حسن اندر آیا۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے دوسری کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسز حسن، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کرسی پر چلی جائیے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ شائستگی سے ہانیہ کو مخاطب کیا تھا انہوں نے۔ ہانیہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھتی گئی، پھر اٹھ کر کرسی کی طرف چلی گئی۔ مسٹر حسن رضا، میں جو کچھ کہنے جا رہی ہوں اسے دھیان سے سنیے۔ آپ کی وائف پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں ایک انسان خود ہر چیز امیجن کرتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے مارنا چاہتا ہے یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس حالت میں مریض اپنے خیر خواہوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ہر پل اداس اور پریشان رہتا ہے، اکیلے رہنے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ رشتوں کو نبھا پانا، خود کو زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، یہ سب اثرات ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس مرض میں انسانی دماغ کچھ دیر کے لیے واقعات کو ذہن میں محفوظ نہیں رکھ پاتا، اور پھر جب اس حالت سے باہر آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے اسے کسی نے مارنے کی کوشش کی ہو، اور وہ خود اپنی پرچھائی تک سے ہراساں ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بچپن کی محرومیاں، ماں باپ کی لڑائی جھگڑے، تنہائی یا کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو پائے۔ اسے سوچتے سوچتے مریض پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل سانس لینے کو رکی۔ ان کی آواز دھیمی تھی، انتہائی دھیمی۔ حسن نے مڑ کر ہانیہ کی طرف دیکھا جو ان دونوں سے بے نیاز چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کا کوئی حل ہے ڈاکٹر؟ حسن نے آہستگی سے پوچھا۔ سر جھکائے رکھا تھا۔ ہانیہ کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ ویل، حل تو ہر چیز کا ہوتا ہے مسٹر حسن۔ شاید آپ کی اگنورنس کے باعث وہ اس حال تک پہنچی ہیں کہ اپنے آپ میں مگن رہتی ہیں اور ارد گرد ہونے والی کسی سرگرمی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ آپ نے اپنی مصروفیات میں گھر کر انہیں شدید تنہا کر کے رکھ دیا۔ اب اس کا یہی حل ہے کہ ان کی تنہائی کے احساس سے انہیں نکالا جائے، پبلک پلیسز پر لے کر جائیں چاہے وہ کتنا ہی خوفزدہ ہوں۔ آپ بار بار ان کو لے کر جائیں تو ان کا ڈر ختم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں۔ اگر میری مانے تو اپنی فیملی، اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو یہاں بلا لیں یا ان کے پیرنٹس کو، کیونکہ گھر کی کل وقتی ملازمہ کی بجائے اگر کوئی فیملی ممبر ہوگا ان کے ساتھ جس سے وہ کھل کر اپنے دل کی بات کر سکیں تو ان میں بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ انہیں لاہور لے جائیں جہاں تمام فیملی ممبرس ہیں تو سب سے بہتر ہوگا۔ جب ان کا تنہائی کا احساس ختم ہو جائے گا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی یہ چند میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں، یا آپ انہیں استعمال کروائیں۔ ڈاکٹر نے نوٹ پیڈ پر قلم گھسیٹتے ہوئے کہا۔ حسن فقط اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہانیہ کو ساتھ لے کر ان کے کلینک سے نکلتے ہوئے ایک نئی پریشانی ہمراہ تھی۔ میں نے کہہ دیا نا، ایک بار نہیں جانا تو نہیں جانا بس، وہ چلائی تھی۔ حسن اس کے انداز پر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی بدتمیزی پر تو بہت غصہ آیا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ دیکھو ہانی، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ اس وقت تمہارا لاہور جانا بہت ضروری ہے، تمہاری اپنی صحت کے لیے۔ یہاں تنہا رہتے رہتے طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ تمہارا دل نہیں چاہتا لاہور جانے کو،
سب سے ملنے کو، گھر والوں کو مس نہیں کرتی؟ حسن تھک چکا تھا اسے سمجھاتے سمجھاتے، لیکن نہ جانے کیوں وہ جانے کو راضی نہ تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہی گھر ہے میرا، یہی رہوں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ہانیہ سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ کیوں اتنی ضد کرتی ہو؟ تمہارے بھلے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے میں نے؟ حسن ضد ہونے لگا۔ اب کیوں نہیں میری بات سمجھتے حسن؟ اگر ہم نے یہ گھر چھوڑنے کی کوشش کی تو وہ مار ڈالے گا آپ کو۔ یہ اس کا گھر ہے، یہ حویلی اس کی ہے۔ ہمیں یہاں بلانے کا پلان بھی اسی کا تھا۔ آپ اور میں اپنی مرضی سے نہیں آئے یہاں، وہ لے کر آیا ہے ہمیں، اور وہ کبھی جانے نہیں دے گا یہاں سے ہم دونوں کو۔ آپ نے اس کا غصہ، اس کے جلال کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، بہت خطرناک۔ میں نہیں چاہتی وہ میری وجہ سے آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچائے۔ وہ رو دی تھی۔ حسن کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار میں مارے۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا کہ ہانیہ کے ذہن سے اس کا بھوت خیال نکل سکے، وہ اتنی ہی زیادہ اس کے بارے میں سوچتی تھی۔ فار گاڈ سیک ہانیہ، ایسا کوئی وجود نہیں، کسی نے نہیں بلایا ہمیں۔ میں آفس کی وجہ سے یہاں ٹرانسفر ہوا ہوں، اور اب میں تمہارے ساتھ واپس جا رہا ہوں لاہور۔ بھاڑ میں جائے پروموشن، بھاڑ میں جائے یہ نوکری، مجھے تم سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ حسن اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پیار سے وہ بات نہیں مان رہی تھی۔ آپ کو میرا یقین نہیں ہے حسن، میں جانتی ہوں وہ ہے، یہی ہے ہمارے گھر، ہمارے آس پاس، اور وہ آپ کو کوئی تکلیف دے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں خود پر ہر جبر سہ سکتی ہوں، لیکن آپ پر نہیں۔ وہ قطعیت سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ حسن لب بھیج کر رہ گیا۔ رات کو حسن نے بہت مشکل سے اسے راضی کیا کہ باہر ڈنر کے لیے چلتے ہیں۔ تقریباً ایک ہفتے سے حسن اسے لاہور جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھار ہانیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی، لیکن پہلے کی نسبت سکون تھا گھر میں۔ حسن کی موجودگی میں اس کی حالت بہتر رہتی تھی۔ حسن ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو پر لے گیا اسے۔ وہ خوش تھی آج، موسم خوشگوار تھا۔ رات کے تیسرے پہر وہ دونوں گھر لوٹے۔ ہانیہ کمرے میں لیٹی جب حسن کچن میں چلا گیا۔ برگر پیک کروا کر لائے تھے وہ، ساتھ کولڈ ڈرنک گھر میں موجود تھی۔ حسن نے 2 گلاس لیے، ان میں کولڈ ڈرنک اڈیلی، پھر کچن میں ایک جانب چھپا کر رکھی بے ہوشی کی دوا نکال کر ایک گلاس میں ملا دی۔ اچھی طرح سے وہ ہلا کر ٹرے اٹھائے کمرے میں آیا۔ لیں جناب، بندہ بشر آپ کی من پسند کولڈ ڈرنک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایسا لہجے میں شرارت سمو کر کہا۔ پھر ٹرے ایک جانب رکھتے ہوئے ایک گلاس ہانیہ کو تھمایا، دوسرا خود لے کر بیٹھ گیا۔ برگر کھاتے ہوئے، کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے وہ کن اکھیوں سے ہانیہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ جب تک وہ خالی برتن کچن میں رکھ کر آیا تب تک ہانیہ کو چکر آنے لگے تھے۔ وہ سر تھامے ایک جانب گر گئی۔ ہانیہ، حسن نے اسے پکارا، ساتھ ہی سے تکیے سے ٹیک لگوائی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ارد گرد سے غافل ہو چکی تھی۔ حسن نے سب تیاریاں پہلے ہی کر لی تھی، ضرورت کا سامان بھی پیک کر لیا تھا۔ تبھی اور اپنا ہانیہ کا بیگ اٹھا کر جلدی سے ڈگی میں رکھا۔ ہانیہ کو بازوؤں میں اٹھائے وہ گاڑی کی جانب بڑھا، اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ٹیک لگا کر بٹھایا، پھر اندر جا کر لائٹس وغیرہ آف کی۔ گاڑی گیٹ سے نکال کر گھر کو لاک کیا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ یہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بے حد پریشان تھا کہ ہانیہ کو کیسے راضی کرے۔ تبھی احمد نے اسے مشورہ دیا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں وہ کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ حسن نے رات کا تیسرا پہر اس کے لیے منتخب کیا کیونکہ اس وقت ٹریفک کم ہوتی ہے۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو فی الحال بے ہوش تھی، اور اگلے 15 گھنٹے تک اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بھی نہ تھے۔ وہ سکون سے ڈرائیو کر سکتا تھا۔ جب تک وہ ہوش میں آتی وہ لوگ دور نکل چکے ہوں گے کراچی سے۔ صبح 6:30 بجے کا وقت تھا، اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے حسن کو ڈرائیو کرتے ہوئے۔ کبھی کبھار ایک نظر ہانیہ پر ڈال کر وہ اپنی ڈرائیونگ پر مرکوز تھا۔ اس وقت ان کی گاڑی گھنے جنگل کے حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ شارٹ کٹ تھا جس کا گزرا ایک جنگل سے ہوتا تھا۔ کافی آگے جا کر یہ راستہ پھر سے مین روڈ سے جا ملتا۔ گھنے جنگل کے باعث یہاں بالکل کپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ حسن نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، سیل فون کی اسکرین روشن کی، گھر کال کرنے کی غرض سے فون اٹھایا تاکہ انہیں اپنی آمد کا بتا سکے، لیکن شاید جنگل کے باعث یہاں سگنلز کا مسئلہ تھا، کال مل ہی نہ پائی۔ اس نے سیل فون رکھا ہی تھا جب برابر بیٹھی ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ حسن نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گیا۔ ہاتھوں میں بھی لرزش سی طاری ہوئی۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، چہرے کے نقوش بھی عجیب سے تھے۔ تم لے کر جاؤ گے ہانیہ کو مجھ سے دور؟ وہ صرف میری ہے، سمجھے تم؟ ہانیہ کے منہ سے مردانہ آواز سن کر حسن کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ ہاں ہانی، تم کیسے بات کر رہی ہو یہ؟ وہ بمشکل بول پایا تھا۔ ڈرائیونگ سے توجہ بھی ہٹ گئی۔ یہ صرف میری ہے، صرف میری،
کوئی اور ہمارے درمیان آیا تو جان سے جائے گا۔ ہانیہ دوبارہ مردانہ آواز میں مخاطب ہوئی، ساتھ حسن کے اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جمائے اور اسٹیئرنگ کو گھما دیا۔ حسن کو لگا جیسے اس کے ہاتھ بھاری بوجھ تلے دب کر رہ گئے ہوں۔ اس نے بہت کوشش کی اسٹیئرنگ کو سنبھالنے کی، لیکن ہانیہ کے اندر موجود جناتی طاقت حسن کی طاقت سے کہیں زیادہ تھی۔ حسن نے بریک پر پاؤں دبایا، لیکن بریک نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بار بار بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ گاڑی میں اب مردانہ قہقہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ گاڑی ادھر ادھر ہچکولے کھاتی سڑک سے ہٹ کر جنگل میں داخل ہو گئی۔ حسن کو لگا جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہو۔ ہانیہ کی سب باتیں اسے یاد آنے لگیں، جب وہ اسے جنزادے کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن حسن بار بار ٹال دیتا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی بات پر یقین نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی تھی اس نے۔ وہ مسلسل زور لگا رہا تھا اپنے ہاتھ ہانیہ کے ہاتھوں سے نیچے نکالنے کے لیے، تبھی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگلے ہی پل گاڑی زور سے سامنے موجود درخت سے ٹکرائی۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی، کانچ کے کئی ٹکڑے اس کے وجود میں پیوست ہو گئے۔ زوردار ٹکر ہونے کے باعث حسن ونڈ اسکرین سے ہوتا ہوا باہر کافی دور جا گرا۔ پہلے کانچ لگنے اور جھاڑیوں پر گرنے کے باعث وہ کراہ کر رہ گیا، باقی وجود دکھنے لگا تھا اس کا۔ سر زمین سے ٹکرانے کے باعث پچھلے حصے میں ٹیسے سے اٹھنے لگیں۔ اسے ہانیہ کی فکر ہوئی، تبھی اپنی تکلیف بھول کر وہ فوراً اٹھا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ درخت گاڑی پر گرنے کے باعث گاڑی کا سامنے والا حصہ پچک سا گیا تھا۔ ہانی! گاڑی کی حالت دیکھ کر وہ کراہ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں ہانیہ کس حال میں تھی۔ گاڑی کا اگلا حصہ یوں پچک گیا تھا۔ ہانیہ کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ حسن کے رخسار اور کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا، پیشانی پر بھی کئی خراشیں تھیں اور جسم پر تو نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں، لیکن اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اسے ہانیہ کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ ابھی 2 ہی قدم لیے تھے جب اسے رک جانا پڑا۔ گاڑی کا پچک جانے والا حصہ خود بخود ٹھیک ہونے لگا۔ حسن حیران سا گاڑی کو دیکھتا گیا۔ گاڑی سامنے سے بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور ہانیہ کا بے ہوش وجود ہوا میں معلق ہوتا خود بخود گاڑی سے باہر آنے لگا، یوں جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے اٹھا رکھا ہو۔ حیرت انگیز طور پر ہانیہ کو ایک معمولی سی خراش تک نہ آئی تھی۔ کچھ فاصلے پر بکھرے پتے خود بخود ہوا میں اڑتے سائڈ پر ہونے لگے۔ جگہ صاف ہوئی تو ہانیہ کا وجود اس جگہ رکھ دیا گیا۔ حسن نے ہانیہ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، لیکن کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر اس کے قدم گویا زنجیر میں جکڑ گئے تھے۔ وہ بے بس انداز میں دور کھڑا ہانیہ کو دیکھتا رہا۔ تب ہانیہ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ہیبلا سا نمودار ہوا۔ وہ ہیبلا آہستہ آہستہ واضح ہوتا گیا اور اس کی صورت دیکھ کر حسن ہکا بکا رہ گیا۔ تم؟ لہجے میں حیرت، غصہ اور بے یقینی بھری تھی۔ سامنے کھڑا شخص وہی تھا جو لاہور میں اسے آفس میں ملا تھا، باس کے ساتھ، جس کی چمک دمک، اس کے انداز و اسٹائل اور اسی خوبصورتی سے حسن متاثر ہوا تھا، جسے باس نے اشرف ہمدانی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے حسن کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا ہوا؟ جھٹکا لگا مجھے دیکھ کر؟ اشرف طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ حسن نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ظاہر ہوتے دیکھا تھا تو کوئی گنجائش ہی نہ تھی شک کی۔ یقیناً یہ وہی جنزادہ تھا جس کی ہانیہ بات کرتی تھی۔ میں ابھی تک نہیں سمجھے کہ اتنی کوشش کی تمہاری بیوی نے تمہیں میرے بارے میں بتانے کی، لیکن کیسے یقین کرتے تم اس کا جب میں نے اپنا آپ تم پر ظاہر ہی نہیں کیا؟ اس کے ذریعے بہت بار بتانے کی کوشش کی تمہیں کہ مجھے اور اس کو جو بھی الگ کرے گا وہ مرے گا، لیکن تم نے نہیں سنا۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم یوں اسے مجھ سے دور لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ اس کی بھاری گرجدار آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ حسن کا قد بھی اس کے نزدیک چھوٹا سا لگ رہا تھا، جبکہ وہ اچھی خاصی ہائٹ کا مالک تھا۔ تمہیں یہاں بلانے والا میں ہی تھا، تو اتنی آسانی سے جانے کیسے دے سکتا ہوں تمہیں؟ بہت کوشش کی تم دونوں کو جدا کرنے کی، تمہیں مارنے کی بھی، لیکن نہ جانے کس کی دعا تھی جو تمہیں بچاتی رہی، اور تم دونوں کے اس رشتے کو بھی۔ لیکن تم دونوں اب یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہاں، ایک راستہ ہے، تم اکیلے جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن ہانیہ کو آزاد کرنے کے بعد، کیونکہ ہانیہ میرے ساتھ جائے گی میری دنیا میں۔ تم اپنا رشتہ توڑ دو اس سے، پھر ہم دونوں اپنا رشتہ مضبوط بنائیں گے، محبت کی ایک نئی مثال قائم کریں گے۔ حسن نے اس کی بات پر تیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیوی ہے وہ میری، اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاؤں ایسا ممکن نہیں۔ میں یہاں سے جاؤں گا اور ہانیہ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ اس جنزادے کو چیلنج کرتا ہانیہ کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی اس جنزادے کے اشارے پر حسن کا وجود اڑتا ہوا درخت سے جا ٹکرایا اور وہ زمین بوس ہوا۔ منہ سے کراہیں بلند ہونے لگی تھی۔
अशब ने घूरती निगाहों से इसे देखा। कुछ देर गहरे गहरे सांस लेने के बाद वो हिम्मत करता फिर उठा। दोबारा हानिया की जानिब बढ़ने की कोशिश की। तभी जमीन के सारे पत्ते उड़ते हुए उसके चेहरे से टकराने लगे। इन पत्तों ने हसन के वजूद को घेरे में ले लिया कि इस दायरे के बाहर वो कुछ नहीं देख पा रहा था। चेहरे के सामने हाथ रखे वो आंखों और चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहा था। अशब के कहकहे से सुनाई दे रहे थे। कुछ देर बाद पत्तों का वो झुंड हटा तो हसन आंखें मलने लगा। शायद पत्तों के साथ मिट्टी की चंद जरात उसकी आंखों में जा घुसे थे। हसन आंखें मसलकर इसे सामने देखा तो अशब इसके करीब खड़ा था। हसन ने आंखें उठाते ही अशब से अपना सर इसके सर से जोर से टकराया। हसन अपना सर थामे पीछे जा गिरा। इसकी नजरों के सामने से हर चीज घूमने लगी थी। इसने अशब को अपनी जानिब बढ़ते देखा तो उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार नाकाम रहा। अशब कुछ फासले पर खड़ा अपनी सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था। तभी हसन को अपनी गर्दन पे दबाव महसूस होने लगा। एक बार हलक से दर्दनाक चीख बरामद हुई, लेकिन फिर आवाज खुद कर रह गई। इसका दम घुटने लगा, सांस रुकने लगी, आंखें बाहर को आने लगी। सामने खड़े अशब की निगाहों में वहशियाना चमक थी। गर्दन के आजाद होते ही वो जोर जोर से खांसने लगा। वो वजूद बेदम सा हो रहा था। अशब चलता हुआ उसके करीब आया, घुटनों के बल बैठकर इसे गर्दन से पकड़ा और इसका चेहरा अपनी आंखों के सामने किया। अशब की आंखों से चंद मखसूस शुआएं निकलकर हसन की पेशानी में जज्ब हो गई। कुछ ही देर बाद हसन होश और आवाज से बेगाना हो चुका था। फातिहाना निगाहों से सतकते हुए अशब इसके करीब से उठ गया। जब तक तुम्हारा और हानिया का रिश्ता कायम है तब तक तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इसके काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। आखिर वो खुद तुम्हें छोड़ देगी और मेरी जिंदगी में आ जाएगी, और इसके बाद तुम्हें खत्म करना मेरे लिए कतई मुश्किल ना होगा। चेहरे पर सख्ती लिए वो हसन की जानिब देख रहा था। एक हफ्ता हो चुका था हसन को हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जंगल के करीब से गुजरते किसी राहगीर ने इन्हें वहां देखा तो हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर्स इसकी तरफ से नाउम्मीद हो चुके थे। इनके बकौल हसन कोमे की हालत में था। इनका कहना था कि इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। हो सकता है वो एकदम होश में आ जाए, हो सकता है 1 महीना, 1 साल या कई साल लग जाए, और हो सकता है वो कभी होश में आए ही ना। हानिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो सदमे से संभल ही नहीं पा रही थी। इसे खुद अपना ही होश ना रहा था, ना कुछ खाती थी ना पीती थी। बस हसन के पास बैठी इसके नीम मुर्दा वजूद को तकती रहती या रोने लगती। इस एक हफ्ते में अहमद ही था जो डॉक्टर से बातचीत कर रहा था और हसन का इलाज करा रहा था और हानिया को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो कई बार हानिया से घर का नंबर पूछता, वहां किसी को इन्फॉर्म कर सके, लेकिन बस वो खाली खाली निगाहों से सबको देखे जाती, यूं जैसे सब कुछ समझने से कासिर हो। हानिया घर पहुंची तो आईने के सामने खड़ी वीरान निगाहों से अपने अक्स को देख रही थी। ऐसा क्या था इसमें कि इसके चेहरे में, इसके वजूद में, कि वो जिन ज्यादा यूं आशिक हो गया इस पर, किसी कीमत पर इसकी जान बख्शने को तैयार न था। इसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी, घिन आ रही थी अपने वजूद से, ये सोच सोच कर कि आज इसकी वजह से हसन इस हालत में है। गुस्से में इसने एक जानिब बड़ा गुलदान उठाकर आईने पर दे मारा। हानिया ने बेहिसी भरी निगाहों से फर्श पर बिखरे कांच को देखा, फिर फकत खुद को अजियत देने की खातिर नंगे पैर इस कांच पर चलने लगी। पहला कदम रखते ही मुंह से सिसकी बुलंद हुई, जिसकी आवाज को लब दांतों तले दबाकर घोंट दिया गया था। तकलीफ की शिद्दत से पूरा चेहरा पसीने से तर हो रहा था, लेकिन वो आंखें बंद करती जब्त की कड़ी मंजिलों से गुजरती खुद को अजियत की आखिरी हद पर पहुंचा देना चाहती थी। कहाँ हो तुम? आओ, देखो मेरा हाथ। मेरे वजूद को अपने साथ ले जाना चाहते हो ना? मेरे इस वजूद से मोहब्बत है ना तुम्हें? अपने इस वजूद को छलनी कर डालूंगी, खत्म कर दूंगी खुद को। तुम ही कहते थे ना कि मेरी तकलीफ से तुम्हें तकलीफ होती है। तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। आओ मेरे सामने, देखो आज मुझे, ताकि तुम्हें भी दर्द हो, तुम भी जानो कि अजियत क्या होती है। तुम्हें बस दूसरों को तकलीफ देनी आती है। आज तुम भी दर्द से आशना हो। वो चीख रही थी ऊंची आवाज में, रोते रोते आवाज दर्द की शिद्दत से फट रही थी। कहाँ हो तुम? मैं जानती हूँ तुम यहीं हो, मेरे आसपास। सुन रहे हो मुझे? सामने आओ। वो हलक के बल चिल्लाई। फर्श इसके पैरों से निकलते खून से रंगीन हो रहा था। इसे खुद पर जरा रहम न आया। तभी से चक्कर सा आया, कनपटी पर हाथ रखती वो लहराकर कांच पर ही गिरने को थी। तभी जैसे हवा का कोई झोंका सा आया और फर्श पे बिखरा सारा कांच समेटकर एक कोने में जमा हो गया। हानिया नीचे गिरी थी, लेकिन इसका सर किसी की गोद में था। इसने बंद होती आंखें बामुश्किल खोल कर देखा तो नजरों के सामने अशब का चेहरा था, जो आंखों में अजियत, दर्द, तकलीफ और बेबसी का एहसास लिए से देख रहा था। इसकी आंखों में चुभन सी थी, जैसे से हानिया की यह हालत तकलीफ दे रही हो। वो एक झटके से दूर हुई थी इससे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की?
دور رہو مجھ سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میری زندگی سے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت، اور تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اگر حسن کو کچھ ہوا نا تو میں اپنی جان دے دوں گی، اپنے وجود کو ختم کر ڈالوں گی، لیکن تمہارے ساتھ تمہارے دنیا میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ وہ بمشکل خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب ہمت ختم ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کتنا خون بہہ گیا تھا اس کا۔ تبھی نقاہت اور کمزوری سے محسوس کرتی حواس کھو بیٹھی۔ حسن، مجھے پتا ہے تم کسی اور سے بات نہ کرو، کسی اور کی نہ سنو، تم میری بات سنتے ہو۔ پلیز، پہلے تو بار بار بلانے پر دوڑے چلے آتے تھے، اب بھی سن لو، واپس لوٹ آؤ حسن، مجھے تمہاری ضرورت ہے، شدید ضرورت۔ وہ حسن کا ہاتھ آنکھوں سے لگائے رو رہی تھی، تبھی کچھ کھٹکا سا ہوا۔ اسے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ حسن کو گھر میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہ دن رات حسن کی خدمت میں جٹی ہوئی تھی، اس کا ہر کام خود کرتی۔ اب اسے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہ ہوتا تھا، اب وہ حسن کو اپنے ساتھ محسوس کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ حسن کے ہوتے ہوئے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کمرے کے دروازے کے قریب سے کوئی گزرا تھا شاید۔ ہانیہ نے ایک نظر حسن کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ کوئی حیولہ سا تھا جس کے عقب میں وہ چلتی جا رہی تھی، یہ جیسے اپنی ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر مفقوس ہو گئی تھی۔ اب اس کا رخ پرانی حویلی کی جانب تھا۔ کافی راہداریوں کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہوا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی، تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ بار بار دروازہ پیٹا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈرو مت، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تمہیں، آواز ابری تھی۔ ہانیہ نے ہراساں نگاہوں سے مڑ کر دیکھا، وہاں اشب موجود نہیں تھا، لیکن اس کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو نا؟ لیکن جب تمہیں میرا وجود پسند ہی نہیں، نفرت ہوتی ہے تمہیں مجھ سے، تو میں کیسے تمہارے سامنے آ سکتا ہوں؟ شکست خورا سی آواز میں کہا گیا تھا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے آخر؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم انسانوں کی دنیا بہت الگ ہے تم لوگوں کی دنیا سے؟ انسانوں کو صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، کیوں قدرت کے قانون سے کھیل رہے ہو تم؟ وہ بے بس اور بھیگی آواز میں سے مخاطب تھی۔ سمجھ ہی تو گیا ہوں شاید، تبھی تو آج آخری فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس۔ وہ آواز آج رعب، اکڑ اور غرور سے خالی تھی۔ اس آواز میں آج ہار کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ بہت کوشش کی تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن ناکام رہا میں۔ قدرت سے کھیلنے چلا تھا تو کامیابی کیسے ملتی؟ خود کو مختار کل سمجھنے لگا تھا، اور مجھ جیسوں کو تو قدرت خود اپنے ہاتھوں سے سزا دیتی ہے۔ میری سزا بھی شاید یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم سے محروم کر دیا جاؤں۔ تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر پاتا میں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہیں تمہارے شوہر سے جدا بھی نہیں کر سکتا۔ لہجے میں ہلکی سی نمی کی جھلک۔ ہانیہ ناسمجھی سے سامنے دیکھنے لگی۔ اللہ کی بنائی حدود سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان ہو یا ہم جنات۔ لیکن بہت دیر کر دی میں نے سمجھنے میں، تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ میں تو خواہ تم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی ہر غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ ہانیہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ لیکن پھر بھی جانے کیوں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شاید کبھی کسی پل میں تمہیں مجھ سے محبت ہوئی ہو، تمہیں میری محبت کا احساس ہوا ہو، میرا خیال آیا ہو، شاید کبھی تم نے میری خوشی کے بارے میں سوچا ہو۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم ہے یا کیا، لیکن شاید مجھے خوش گمانیوں میں رہنے کی عادت ہو چلی ہے۔ ایک عجیب سی تشنگی تھی اس کے لہجے میں۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ تبھی کچھ فاصلے پر موجود میز پر ایک کتاب نمودار ہوئی۔ میں جانتا ہوں اپنے ساتھ بہت کچھ غلط کرنے جا رہا ہوں، لیکن کسی ایک کی تو زندگی سنورنی چاہیے، کسی ایک کو تو خوش رہنا چاہیے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد تمہیں حاصل نہ کر پانے کا احساس ہوتے ہی میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں انسان ہوتا، لیکن قدرت کو جو منظور۔ میرے اس فیصلے سے مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، ہاں، لیکن تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تمہارے سامنے جو کتاب پڑھی ہے وہ تمہاری مدد کر سکتی ہے تمہارے شوہر کو ٹھیک کرنے میں، لیکن اسے ٹھیک کرنے کے لیے میری موت ضروری ہے۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی ہوش میں نہیں آ سکتا، لیکن جیسے ہی میری جان نکلے گی تمہارا شوہر خود بخود ہوش میں آنے لگے گا۔ بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس کتاب کو جلانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری محبت زیادہ طاقتور ہے یا اس حسن کی۔ اگر تمہیں کبھی بھی مجھ سے محبت کا احساس ہوا تو اس کتاب کو تم نہیں جلاؤ، اور اگر اس کتاب کو جلا دیا تو میں سمجھوں گا کہ حسن کی محبت جیت گئی اور میں ہار گیا، اور اس کتاب کے جلتے ہی اپنی محبت سمیت جل کر میں خاکستر ہو جاؤں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کل تک کا وقت ہے۔ کل رات تک اگر میں ختم نہ ہوا تو تمہارا شوہر ختم ہو جائے گا۔
हम में से किसी एक को तो जाना ही होगा। अब जाने वाला वो होगा या मैं, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हवा का एक तेज झोंका आया था और फैसला करने वाले सारे इख्तियारात इसे सौंप कर जा चुका था। हानिया कांपते हाथों से वो भारी किताब उठाई और नम आंखों से इसे देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। इस एक रात में अगले पूरे दिन में इसने बहुत सोचा। फैसला करना बेहद मुश्किल था। एक जानिब हसन था जो इसकी मोहब्बत था, जिसकी खातिर वो कुछ भी कर सकती थी। दूसरी जानिब अशब था जो इससे बेपनाह मोहब्बत करता था और इसकी खातिर अपनी जान तक देने को तैयार था। वो बुरा नहीं था, अच्छा था, बेहद अच्छा। इसका अंदाज इंतहाई केयरिंग था। अगर वो इंसान होता तो शायद हर लड़की का आइडियल होता, लेकिन यही इसकी बदकिस्मती थी शायद कि वो जिनजादा था, जिसका इंसानों की इस नगरी में कोई काम न था। हानिया नहीं चाहती थी कि वो जलकर खाक हो जाए। वो चाहती थी कि वो जिनजादा अपनी दुनिया में चला जाए और इन्हें इनकी दुनिया में खुश रहने दे। लेकिन इसके शौहर की जिंदगी के लिए इस किताब को जलाना लाजमी हो गया था। इसका दिल रो रहा था फैसला करते हुए, लेकिन इसे खुद को मजबूत बनाना था इस फैसले पर। मगरिब के अजान के बाद का वक्त था जब वो किताब लिया आजदान वाले कमरे में दाखिल हुई। आजदान में आग जलाई और फिर बेबसी भरी निगाहों से हाथ में पकड़े इस किताब को देखा। दिल ने पुकारा था कि मत जलाओ इसे, मोहब्बत करने वालों को इतनी बड़ी सजा मत दो। लेकिन दिमाग ने तंबी की थी कि अगर किसी एक को चुनना है कि इस जिनजादे को या अपने शोहर को। अगले ही लम्हे इसने किताब को आजदान में फेंक दिया और वो वहीं गिर सी गई। अजीब लुटी पिटी सी हालत थी इसकी। सामने अशब की हर परछाई से नमूदार हो रही थी, जो आंखों में अजियत और नमी लिए खड़ा था। इसके चारों बिन जानिब आग लगी थी। इसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील हो रहा था। अशब ने एक अलविदाई निगाह हानिया पर डाली और अगले ही लम्हे इसका वजूद खाक हो गया। हानिया ने वीरान निगाहों से आजदान की तरफ देखा जहां वो किताब जलकर राख हो चुकी थी। वो घुटनों में चेहरा छुपाए हिचकियों से रो रही थी। इस जिनजादे का दुख रगों को चीर रहा था। हानी, हैरत भरी आवाज पर हानिया ने गर्दन मोड़ी। दरवाजे में हसन खड़ा था, खुद अपने पैरों पर, सही सलामत, मुकम्मल होश में। हसन, वो अजियत भरे लहजे में कहती भागकर इस तक आई और इसके कंधे पर सर टिकाए फुट फुट कर रोने लगी। क्या हुआ है हानी, तुम ठीक तो हो? ऐसे रो क्यों रही हो? हसन परेशान सा कह रहा था। हानिया मुश्किल खुद पर काबू पाई। हाँ, मैं ठीक हूँ, इसने आंसू साफ करते हुए कहा। तो फिक्र मत करो हानी, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं जानता हूँ बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम्हारी बातों को अहमियत ना देकर, तुम्हारा यकीन ना करके, लेकिन अब इस जिनजादे को अपनी आंखों से देख लिया है मैंने। तुम्हारी हर बात पर यकीन आ गया है। मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। हसन समझ रहा था कि शायद आज वो इस जिनजादे से मिलने वाली अजियतों के बाइस रो रही है। सब ठीक हो चुका है हसन, अब कोई तीसरा नहीं हमारे दरमियान। आपने ठीक कहा था, अल्लाह पाक ने इंसानों को इंसानों के लिए बनाया है और इसकी मखलूक में से कोई भी किसी को जुदा नहीं कर सकता। इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होता जा रहा था। हसन उलझन भरे अंदाज से इसे देखने लगा। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे हसन, हम कल लाहौर चले जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना अब। वो हसन के सीने से टेक लगाए कह रही थी। हसन ने बेयकीनी से इसे देखा। क्या वो वाकई ये सब खुद कह रही थी? लेकिन वो जिनजादा, वो कभी हमें जाने नहीं देगा हानिया। हसन के कहने पर हानिया के जहन में अशब का अक्स लहराया। वो हमारी दुनिया, हमारी जिंदगियों से जा चुका है हसन, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं। वो मुतमईन सी कह रही थी और इसका इत्मीनान देखकर हसन भी पुरसुकून हो गया। हानिया के दिल में अशब के जाने का अफसोस तो था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसे किससे मिलाना है ये सब रब के फैसले हैं और रब के फैसलों में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये नॉवल जरूर पसंद आया होगा। हम जल्द हाजिर होंगे एक बेहतरीन नॉवल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।